اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ صحت کے حالات اچھے۔ خدا کے لیے ہمارے ساتھ انصاف کرو۔ آج پاکستان میں اگر کوئی طبقہ مر رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ، خدا کی قسم وہ کسان ہے۔ اس وقت آج کاشتکار کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ آج کاشتکار اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ کیا کاشتکار کے بچے نہیں ہیں؟ کیا کاشتکار انسان نہیں ہے؟ کیا کاشتکار نے اپنے بچوں کا علاج نہیں کروانا؟ کیا کاشتکار نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوانی؟ کیا کاشتکار نے اپنے بچوں کو کپڑے خرید کر کے نہیں دینے؟ کیا کاشتکار کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچیوں کی شادیاں بھی کر سکے؟ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں گندم میں صرف 2200 ارب روپے 2 سالوں میں نقصان ہوا ہے۔ مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ہماری اس سال ایگریکلچر کی گروتھ -13.49 ہے۔ اگلے سال پاکستان میں کپاس کاشت نہیں ہوگی۔ کاشتکار کیوں کرے گا کاشت؟ کاشتکار کا تو وہ معاشی قتل کیا گیا ہے کہ اب کاشتکار مجبور ہو کے یہ پیشہ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ زبوحالی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہماری زمین ہے جس میں آرگینک میٹر زیرو ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہماری پیداواری لاگت ہے جو کہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، کئی 100% بڑھ چکی ہے، جس کو حکومت نے کہیں بھی کنٹرول نہیں کیا۔ تیسری بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری پروڈیوس کا، ہماری فصلوں کا صحیح ریٹ کا نہ ملنا۔ چوتھا ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ نہ کرنا، اچھا بیج مہیا نہ ہونا۔ پانچواں ہمارا مسئلہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ ہے پانی کی کمی۔ دن بدن ہمارا واٹر ٹیبل نیچے جا رہا ہے، جس کے اوپر ہم کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر رہے، نہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نہ اس کے اوپر حکومت کو کوئی تشویش ہے، نہ پبلک کو کوئی ہے۔ میں ضلع خانیوال کا رہائشی ہوں۔ 92 میں نے کاشتکاری شروع کی تو میرے گاؤں کا جو پانی تھا وہ 23 سے 24 فٹ پہ تھا، نیچے زمین کے نیچے پانی۔ آج وہ 70 سے 75 فٹ پہ جا چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پانی چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اس وقت بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے پانی کو سیو کر سکتے ہیں، اپنی پر ایکڑ پیداوار بڑھا سکتے ہیں، پانی کا استعمال کیسے کم کر سکتے ہیں، کیا فصلوں کی زوننگ کے ذریعے کر سکتے ہیں، کیا سمارٹ ایریگیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس طرف نہ سوچا تو جس طریقے سے آبادی کا ایک ازدہا آ رہا ہے، بلکہ ایک طوفان آ رہا ہے آبادی کا، کہ ہم ہر سال پاکستان کی آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ، سنگاپور جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں، یعنی 50 سے 55 لاکھ۔ اس حساب سے ہماری ایگریکلچر کی گروتھ نہیں ہے کہ مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ہماری اس سال ایگریکلچر کی گروتھ -13.49 ہے، بجائے کہ ہم +5 سے 6% پہ جائے، ہم -13.49 ہے اس وقت ہماری ایگریکلچر کی۔ جو شو کی گئی ہے 0.56، اس میں لائف سٹاک، پولٹری سب کو شامل کر کے اس کے بعد اسے 0.56 کیا گیا، جبکہ اس سے پچھلے سال اسی ایگریکلچر کی گروتھ 6.25 تھی۔ وجہ کہ ہماری تمام فصلوں کا جو انجن ہے وہ گندم ہے۔ اگر کاشتکار کو گندم کا ریٹ ملے، اچھی فصل ہو جائے، تو آپ کی باقی فصلوں پہ وہ خرچ کر سکتا ہے، بیلنس آف فرٹیلائزر کر سکتا ہے، اور باقی تمام فصلیں اس سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر ہمیں 2 سال پہلے گندم کا اچھا ریٹ ملا 3900، تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پچھلے سال ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25۔ اگر پچھلے سال ہمیں گندم کا ریٹ نہیں ملا تو گروتھ آپ کے آگے 0.56، ایکچولی ایگریکلچر کی گروتھ -13.49 ہے۔ یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ 92 میں ہماری کپاس کی پروڈکشن تھی، جس سال میں نے کاشتکاری شروع کی 1,28,00,000 بیل، اور ہماری کاٹن بیل کا وزن تھا 170 سے 180 kg۔ آج ہمارا کاٹن بیل کا وزن ہے 150 kg، ہم 1 کلو سے اوپر نہیں جاتے۔ انڈیا 92 میں تھا 1,10,00,000 بیل، ہم سے کوئی 18 لاکھ بیل اس کی کم تھی۔ آج وہ چلا گیا 4 کروڑ پہ، اور ہماری پچھلے سال تھی 5.2 ملین بیل، 52 لاکھ بیل۔ اور اگر ہم وہ وزن کا فرق نکالیں تو ہم میرے خیال میں 42-43 لاکھ بیل پہ ہوں گے۔ اب 1/3 اب چلے گئے۔
2012-13 میں بھی ہماری 1,44,00,000 بیل ہوئی تھی. آج ہم سوچیں کہ ہم زراعت میں کہاں کھڑے. ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ زراعت ترقی کر رہی ہے, زراعت آگے بڑھ رہی ہے, پھر آ جائے ایکسپورٹ کے اوپر کہ ہماری ان 6 ماہ میں ایکسپورٹ میں کیا کمی آئی اور امپورٹ کیا بڑھی. ہماری ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے اس وقت. ہم اگر چینی کو لیں تو 90% ہماری کم ایکسپورٹ ہوئی ہے. میز مکی ہماری 70% کم ایکسپورٹ ہوئی ہے. پیاز تمام ویجیٹیبل باقی 40% کم ایکسپورٹ ہوئی ہے. آم ہمارا وہ بھی کوئی 40-45% ان 6 ماہ میں کم ایکسپورٹ ہوا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں 1 جنوری سے 30 جون تک. چاول ہمارا 11% کم ایکسپورٹ ہوا ہے. اور امپورٹ ایک ہی کاٹن کو لے لیں تو 340% ہماری امپورٹ بڑھ گئی ہے. میں پاکستان میں کپاس کیسے لگاؤں کہ اگر میں کپاس اگاتا ہوں اور اپنی کپاس پھوٹی بیچتا ہوں تو میرے اوپر 18% GST ہے. دنیا میں کسی ملک میں یہ چیز نہیں ہے. دنیا اپنی اس چیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے جو ایکسپورٹ ہو. کاٹن آپ کی واحد ایسی فصل ہے جو تقریباً 70 سے 80% ایکسپورٹ ہوتی ہے. کپڑا بن کے دھاگے کی صورت میں کسی صورت میں یعنی کہ وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم دن بدن اس میں پیچھے جا رہے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے سال پاکستان میں کپاس کاشت نہیں ہوگی. کاشتکار کیوں کرے گا کاشت جب ایک فصل کو جان بوجھ کے دبایا جا رہا ہے کہ یہ فصل کاشت نہ ہو. اور کپاس میں کمی سے نقصانات میں آپ کو بتا دوں. ہمارا ساہیوال ڈویژن ہے, وہاں مکی آلو یہ فصلیں ہوتی ہیں اور ان کو اچھا ریٹ ملتا تھا. اب کپاس کی ناکامی کی وجہ سے جب وہ فصلیں آگے جا رہی ہیں, سپلائی بڑھ رہی ہے, ڈیمانڈ میں کمی آ رہی ہے, تو نہ مکی کا ریٹ مل رہا ہے نہ آلو کا ریٹ, یعنی کہ وہ کاشتکار بھی نقصان میں آ گیا. قدرت نے ہمیں مختلف علاقے دیے کہ جس جس علاقے میں ہم نے کوئی چیز کاشت کرنی ہے. 60 کی دہائی میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا جس کو ہیڈ کر رہا تھا نواب افضل آباد. ان کی سفارشات میں پہلی سفارش یہی تھی کہ پتوں کی ضلع قصور سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ ہو, یہ کاٹن ایریا ہے. ہم نے ساری شوگر ملیں وہاں پہ لگائی. تمام شوگر ملوں کو وہاں پہ لگا دیا گیا. اب کیا ہے کہ پانی کا ٹیبل نیچے جا رہا ہے. آپ جہاں پہ گنا لگاتے ہیں ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہاں آپ ایک ٹیوبل لگا دیتے ہیں, وہ زمین سے پانی کو سک کرتا ہے اور پوٹاش کی مائننگ کرتا ہے. وہ آج یہی وجہ ہے کہ آپ کے سینٹرل پر جہاں کے جتنے بھی شوگر ملے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جہاں سے شفٹ کریں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جہاں پہ پیداوار میں دن بدن کمی آ رہی ہے اور اس کی چینی کی ریکوری میں بھی کمی آ رہی ہے کیونکہ پوٹاش کی کمی ہو چکی ہے. اس وقت آگے جا رہے ہیں. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کیا ہم چینی کے علاوہ کسی چیز میں خود کفیل ہو سکیں گے؟ ہم وائٹ گولڈ کو, جو کاٹن ہمارے لیے وائٹ گولڈ ہے, اس کو پسے پشت ڈال رہے ہیں اور وائٹ پوائزن کو آگے لا رہے ہیں. اور جو چینی بنتی ہے گھروں میں کتنی استعمال ہوتی ہے؟ 10 سے 15%. باقی سارے کمرشل استعمال کرتے ہیں. مجھے کسی ایک چیز کا نام بتا دے کہ اس مشروب نے, اس بوتل نے اپنا ریٹ کم کیا, بڑھایا نہیں ہے. ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. لیکن اگر ریٹ نہیں بڑھا تو کاشتکار کے گنے کا ریٹ نہیں بڑھا. اگر ریٹ کم ہوا ہے تو کاشتکار کی گندم کا ریٹ کم ہوا ہے.